ٹرمپ کے 20 نکات اور اسلامی ممالک کے 21 نکات۔ کیا یہ غازہ پیس پلان ہے یا ایک متنازع پیس پلان؟ اس پلان کے ذریعے ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یہ امن کا ایک آخری موقع ہے، جبکہ کرٹیکس کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل کے لیے ایک نیا مینڈیٹ ہے۔ پاکستان، سعودی عربیہ، قطر اور ترکی نے اس پلان کے حوالے سے متنازع اور مکسڈ قسم کے جذبات کا اظہار کیا ہے، اور جب ہم اس پلان کو ٹھیک طریقے سے انالائز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی اسرائیل کے نئے مینڈیٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ سب سے پہلے ناظرین دیکھتے ہیں اس پلان کے کچھ میجر پوائنٹس کو۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ الجزیرہ، واشنگٹن پوسٹ، پاکستان کے مختلف دیگر نیوز چینلز اور بہت سے نیوز چینلز نے جو چیزیں رپورٹ کی ہیں، ان میں سے چند امپورٹنٹ جو ٹرمپ اور نیتن یاہو کے پوائنٹس پرپوز کیے گئے ہیں، اس میں سے سب سے پہلا پوائنٹ ہمارے پاس امیڈیٹ سیز فائر کا ہے کہ دونوں اطراف میں اسرائیل اسٹیجڈ وتھڈرال کرے گا اور ایک سیز فائر ہوگا۔ اس کے علاوہ 72 گھنٹوں میں تمام ہاسٹیجز واپس کیے جائیں گے، زندہ اور وفات شدہ، اور ساتھ میں پرزنرز کو سویپ کیے جائے گا، جس کی تعداد اسرائیل 1700 سے زیادہ فلسطینین ڈیٹینٹیز کو اور 250 لائف سینٹنس پرزنرز کو رہا کرے گا۔ اسی طریقے سے فلسطینی بھی یہی عمل اپنے طرف سے کریں گے۔ ڈی ملٹرائزیشن بھی ہوگی، حماس اور دوسری تنظیمیں اپنے ہتھیار رکھ دیں گی، جس کو آپ ڈس آرمامنٹ بھی کہتے ہیں ناظرین، اور جس پوائنٹ کے حوالے سے ایکچولی حماس نے ابھی ریسنٹ رپورٹس کے مطابق انکار بھی شو کیا ہے۔ ساتھ میں ٹنلز اور میسائل سائٹس ختم کی جائیں گی، ٹرانزیشنل گورننس کا جو ہے وہ نظام نافذ کیا جائے گا، غزہ کو ایک نئی ٹیکنوکریٹک کمیٹی چلائے گی جسے انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کہا جا رہا ہے ناظرین، جس کی سپرویژن ڈونلڈ ٹرمپ کے انڈر ہوگی، جس کے کمیٹی کے اندر آپ کو بتاتے چلیں ٹونی بلیئر کو بھی شامل کیا گیا ہے ناظرین۔ یہ وہی ٹونی بلیئر ہے جس کو عراق وار کا دوشی بھی ٹھہرایا جاتا ہے، اور ساتھ میں غزہ کے ریکنسٹرکشن کی بات بھی کی گئی ہے۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا، آپ نے ریویرا ان دا مڈل ایسٹ کا نام سنا تھا کچھ دنوں پہلے، جس میں ٹرمپ نے یہ شو کیا تھا کہ وہ غزہ کو ایک انٹرنیشنل ٹورسٹ سٹی بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ ایکچولی غزہ ایویکویشن پلان کے بعد دیا گیا تھا، جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ غزہ کو ایویکویٹ کیا جائے گا، جس میں قطر، جارڈن اور ایجپٹ کو آن بورڈ لیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ غزہ کو ایک انٹرنیشنل سٹی بنایا جائے گا۔ ہاؤ ایور جب ہم بات کرتے ہیں غزہ ایویکویشن پلان کی، تو ٹرمپ نے جارڈن اور ایجپٹ کو آن بورڈ لیا تھا، جس کے نتیجے میں جارڈن اور ایجپٹ نے اسٹریٹ اوے انکار کر دیا تھا کہ وہ ریفیوجیز کو نہیں لیں گے۔ ہاؤ ایور جب ہم بات کرتے ہیں اوور آل اس کرنٹ پلان کے حوالے سے، تو اس میں ریکنسٹرکشن آف غزہ کو بڑا ہی ایک میگنیفائڈ قسم کا ایک اسٹیپ دکھا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کی سیم وجہ ہمیں نظر آتی ہے کہ ٹرمپ کے موٹیوز یہاں پہ کچھ اور ہیں۔ لیکن ناظرین جب ہم بات کرتے ہیں ایکسیوس یا ٹائمز آف اسرائیل کی، تو وہاں سے ہمارے پاس کچھ مختلف قسم کی رپورٹس آتی ہیں، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ نیتن یاہو کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، جس میں انہوں نے بیٹھ کے ان گیون پوائنٹس کے حوالے سے، جو کہ ایکچولی 21 پوائنٹس تھے جن پہ مسلم ممالک نے اعتراض بھی کیا ہے کہ یہ ان کے دیے گئے پلان کے پوائنٹس نہیں ہیں، ان کے اندر تحریف کی گئی ہے۔ سملر چیز ایکسیوس اور ٹائمز آف اسرائیل کے اندر بھی رپورٹ کی گئی کہ نیتن یاہو نے ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کے ان پوائنٹس کے اندر تحریف کی ہے، اور تحریف شدہ پوائنٹس میں ناظرین سب سے پہلی جو چیز تھی، پہلے ورژن میں کہا گیا تھا کہ اسرائیل اپنی فرنٹ لائن سے پیچھے ہٹ جائے گا، لیکن اپڈیٹڈ پلان میں لکھا گیا کہ IDF will withdraw to agreed lines، جس کا مطلب ہے کہ اسرائیل زیادہ دیر تک غزہ کے اندر موجود رہے گا۔ جس کے بعد ایک نیا میپ ریلیز ہوا، جس میں 3 فیزز کا وتھڈرال دکھایا گیا۔ پہلے فیز کے بعد بھی IDF غزہ کے ایک تہائی حصے میں تقریباً رہے گا۔ ایک سیکیورٹی بفر زون پورے غزہ کے گرد بنانے کی بات کی گئی ہے، جسے اسرائیل کو اکتوبر 7 جیسے حملے سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی گئی ہے ناظرین۔ اس کے علاوہ ڈی ملٹرائزیشن پر نیتن یاہو نے سخت کلاز ڈلوائے۔ حماس کے وہ لوگ جو آنا چاہتے ہیں، ان کو بھی اپنے ہتھیار آفیشلی سرنڈر کرنا پڑیں گے ناظرین۔ یہ ہم آپ کو آفیشیل رپورٹس بتا رہے ہیں فرام ایکسیوس اینڈ ٹائمز آف اسرائیل، جو کہ بتاتی ہیں کہ اس پلان کے اندر چیزیں مختلف قسم کی ایڈ کروائی گئی تھی، جس کے نتیجے میں ایکچولی مسلم ممالک نے اس بات کے اوپر اعتراض شو کیا اور اپنے مکسڈ جذبات کا اظہار کیا کہ یہ وہ پلان ہے ہی نہیں جو کہ انہوں نے بیٹھ کے پروپوز کیا تھا اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایگری کیا تھا۔ اور یہی بات جب ہم کرتے ہیں ٹرمپ کے دیے گئے ورژن کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ مسلم ممالک میں سے 8 میجر ممالک نے اس
پلان کو ویلکم کیا تھا جس میں سر فہرست سعودی عربیہ، پاکستان، قطر، ترکی، ایجپٹ ان کا نام آتا ہے۔ ہاؤ ایور جب ہم بات کرتے ہیں ان مسلم ممالک کی تو انہوں نے مختلف قسم کے جذبات کا اظہار کیا، جیسے ترکی، سعودی عربیہ اور قطر نے کہا کہ وائٹ ہاؤس کا یہ جو نیا ورژن پبلش کیا گیا ہے یہ نیتن یاہو کا پلان ہے۔ قطر کے وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں غازہ کے لوگوں کی حفاظت سب سے زیادہ عزیز ہے، اور جس کے حوالے سے کافی ایسے پوائنٹس ہیں اس پلان کے اندر جس میں ہمیں پوائنٹس کے حوالے سے وضاحت چاہیے، جس کے ساتھ ہی ساتھ سعودی عربیہ کا کہنا بھی یہی تھا کہ یہ پلان ایک فیوریس کائنڈ آف پلان ہے جو کہ نیتن یاہو کے اندرونی چھپے ہوئے عزائمز کو شو کر رہا ہے۔ ساتھ میں جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی تو ہمیں ایک نیا ہی موڈ، نیا ہی ورژن جو ہے وہ سنائی دیتا ہے، جس میں ہمارے پاکستان کے جو فارن منسٹر اسحاق ڈار ہیں انہوں نے کہا کہ یہ وہ پلان ہرگز نہیں ہے جو انہوں نے بیٹھ کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا اینڈ دے ایگریڈ اپون۔ ٹرمپ نے اپنے پریس کانفرنس کے اندر کہا تھا کہ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف اور ساتھ میں چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے اس پلان کے حوالے سے ایگریمنٹ شو کیا ہے اور بہت ہی ویلکم کیا ہے۔ جبکہ ناظرین ہم آپ کو رپورٹ کوٹ کر کے بتاتے ہیں کہ پاکستانی فارن منسٹر اسحاق ڈار کا کہنا کچھ اس طریقے سے تھا کہ یہ ڈاکیومنٹ امریکہ کا ڈاکیومنٹ ہے، ہمارا نہیں۔ جب تک وہ امینڈمنٹس نہیں شامل ہوتی جو ہم 8 مسلم ملکوں نے دی تھیں، مل کر پرپوز کی تھیں، یہ پلان ان کو قبول نہیں ہے۔ پاکستان میں موجود اپوزیشن نے اسے 2 اسٹیٹ سرنڈر بھی کہا، جس کے حوالے سے ان کا مزید کہنا یہ بھی تھا کہ یہ پلان اسرائیل کو مضبوط سے مضبوط تر بناتا جا رہا ہے اور یہی پلان فلسطین کو کمزور سے کمزور تر بھی بناتا جائے گا۔ اب ناظرین چند ان پوائنٹس کو ایکسپلور کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہوئے چلیں کہ اگر تو یہ پلان ایکسیپٹ کر دیا جاتا ہے، جو کہ ممکن نہیں ہے کہ اس طریقے سے پلان کو ایکسیپٹ کر لیا جائے، جس میں ہم سر فہرست آپ کو بتائیں کہ ریسنٹ رپورٹس کے مطابق حماس نے ڈس آرمامنٹ والی جو اسرائیل کی اور امریکہ کی خواہش ہے اس کے حوالے سے ریزرویشنز شو کی ہیں۔ ہاؤ ایور حماس بھی یہ بات کہنے کو تیار ہے، امریکہ بھی، پاکستان اور دیگر مسلم ممالک کہ وہ اس پلان کو ایکسیپٹ کریں گے اگر تو اس میں پیس کو انشور کیا جائے یا ایک مکمل طور پہ سیز فائر انفورس کروایا جائے، جو کہ اگر فوائد دیکھیں تو ہاسٹیجز اگر ریلیز ہوں گے تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے امن و امان کی صورتحال بہتر ہوگی۔ لیکن اگر ڈی ملٹرائزیشن کی بات کریں ناظرین تو اسرائیل اگر اسٹیج وتھڈرال بھی کرے گا تو یہ ایک گریٹر بفر زون بنانے کی طرف جا سکتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ صرف ایک نیا نام ہی ہوگا بفر زون کا، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسٹیج وتھڈرال ہے۔ ہاؤ ایور حماس کے حوالے سے اگر ہم آپ کو ایک دفعہ اس بات کے حوالے سے آگاہ کریں تو حماس نے اس کو اسرائیل کا ایک پلان قرار دیا ہے، جس میں حماس کا کہنا یہ ہے کہ دس از بائسڈ ٹو اسرائیل، یعنی کہ اس پلان کو مکمل طور پہ بائسڈ ٹو اسرائیل کہا گیا حماس کی طرف سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹرمپ کا پیس پلان واقعی ایک امن کا نیا دور لا سکتا ہے یا یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے جو کہ ایکچولی مسلم ممالک کو آپس میں ڈیوائیڈ کر دے گا۔ ناظرین ظاہر سی بات ہے اگر ہم بات کریں اس پیس پلان کے حوالے سے تو بہت ساری ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ غزہ کے لیے پازیٹیو ہیں۔ ہاؤ ایور اس میں جتنے بھی میجر پوائنٹس ہیں وہ اسرائیل کی حمایت کے لیے ہی دیے گئے ہیں، جس میں اسرائیل کو ہی ایک اپر ہینڈ حاصل ہوگا۔ جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان اور دوسرے مسلم ممالک کے کنسرنز کے حوالے سے تو ان کے کنسرنز بھی جینیون ہیں، کیونکہ وہ ان میٹنگز میں موجود تھے اور انہوں نے غزہ کے موجود لوگوں کے لیے فلسطین کی ٹیریٹوریل سوورینٹی اور انٹیگریٹی کے حوالے سے برحق آواز اٹھائی، اور انہوں نے کہا کہ ان کے لیے یہ بیسک جو رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ مہیا ہونا بہت ضروری ہیں، جس کے لیے سب سے پہلی چیز انہوں نے سیفٹی اور سیکیورٹی کی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ اگر تو واقعی میں یہ ایک ایسا پلان ہے جو کہ ان کو سیکیور کر سکتا ہے ان کی لائفز کو، تو یہ بڑا ہی ایک امپورٹنٹ اور اچھا اسٹیپ ہوگا ٹورڈز پیس میکنگ۔ لیکن ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کا یہ جو دیا گیا پلان ہے کیا یہ واقعی میں ایک پیس پلان ہے یا یہ ایک متنازع پلان ہے جس نے مسلم امہ کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے ایک نیا اسٹیپ اٹھایا ہے؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اور دوسرے مسلم ممالک کو اس پلان کی مزید حمایت کرنی چاہیے یا اس پلان کا مزید حصہ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟ ناظرین تو اس ساری چیزوں کے حوالے سے اپنے اپنے خیالات کا کامنٹس کے اندر اظہار کیجیے گا، اور ساتھ میں ناظرین آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان کو اور دوسرے مسلم ممالک کو ٹرمپ کے دیے گئے اس پیس پلان کا حصہ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟ اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ بھی پرپوز کیجئے کہ اس حوالے سے کون کون سی ایسی پوائنٹس ہیں جن میں تحریف ہونا بڑی ضروری ہے۔ اور آخر میں ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کا یہ کہنا تھا کہ جب حق کی آواز دبائی جاتی ہے تو خاموش رہنا گناہ بن جاتا ہے۔ شکریہ۔